یرمیہ پارٹ 2۔ آج ہم یرمیہ کی داستان پر غور کرتے ہوئے یہودا کی غلامی سے پہلے اور غلامی کے بعد والے پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے خدا کا پیغام سنانے میں وہ کیسا وفادار رہا۔ ایک نبی کی حیثیت سے خدا کا خادم ہوتے ہوئے وہ خدا کا مکمل اطاعت گزار رہا۔ یرمیہ نے عمر بھر جو کیا لوگوں کے لیے ناگوار رہا۔ اسے قید میں ڈالا گیا، خشک کنویں میں رکھا گیا۔ اپنی بات منوانے کے لیے اسے ذہنی اذیت سے گزارا گیا۔ حد یہ کہ اس کے پاس موقع بھی تھا کہ یہودا کو خیر باد کہہ کر بابل چلا جاتا، دولت اور مرتبہ پاتا، مگر پھر بھی اس نے خدا کی اطاعت جاری رکھی تاکہ یہودا کے غلامی میں چلے جانے کے بعد یروشلم میں بچ رہنے والوں کی مدد کر سکے۔ چونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو ترک نہیں کیا تھا، چنانچہ خدا کی مرضی یہی تھی کہ یرمیہ نبی ان لوگوں کو اس کی باتیں سناتا رہے۔ بچوں، آؤ دیکھتے ہیں کم ہمت یرمیہ کس دلیری سے خدا کی اطاعت شواری میں مصروف رہا۔ یروشلم کی تباہی کی پیش بینی۔ اس وقت یرمیہ کو نبوت کرتے 18 برس بیت چکے تھے۔ خدا اب بھی یرمیہ کی زبانی لوگوں کو توبہ کی طرف بلا رہا تھا۔ خدا کو توقع تھی کوئی تو نبی کی تنبیہ پر کان لگائے گا۔ یرمیہ 26 باب 1 سے 3 آیت۔ شاہ یہودا یہویقین بن یوسیہ کی بادشاہی کے شروع میں یہ کلام خداوند کی طرف سے نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو خداوند کے گھر کے صحن میں کھڑا ہو اور یہودا کے سب شہروں کے لوگوں سے جو خداوند کے گھر میں سجدہ کرنے کو آتے ہیں وہ سب باتیں جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ ان سے کہہ دے، ایک لفظ بھی کم نہ کر، شاید وہ سنوا ہو اور ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے، اور میں بھی اس عذاب کو جو ان کی بدعمالی کے باعث ان پر لانا چاہتا ہوں باز رکھوں۔ یرمیہ 26 باب 4 سے 8 آیت۔ اور تو ان سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نہ سنو گے کہ میری شریعت پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی عمل کرو اور میرے خدمت گزار نبیوں کی باتیں سنو جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا، میں نے ان کو بر وقت بھیجا پر تم نے نہ سنا، تو میں اس گھر کو سیلا کی مانند کر ڈالوں گا اور اس شہر کو زمین کی سب قوموں کے نزدیک لعنت کا باعث ٹھہراؤں گا۔ چنانچہ کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے یرمیہ کو خداوند کے گھر میں یہ باتیں کہتے سنا، اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ وہ سب باتیں کہہ چکا جو خداوند نے اسے حکم دیا تھا کہ سب لوگوں سے کہے، تو کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تو یقیناً قتل کیا جائے گا۔ بچوں، یرمیہ نے خدا کی عدالت کا اعلان کر دیا، مگر جس رد عمل سے اس کا واسطہ پڑا یہ تھا کہ لوگ اس کے قتل کے درپے ہو گئے۔ بیچارہ نبی آخر کیا کرتا؟ یرمیہ 26 باب 12 سے 14 آیت۔ تب یرمیہ نے سب عمراء اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا کہ اس گھر اور اس شہر کے خلاف وہ سب باتیں جو تم نے سنی ہیں نبوت سے کہوں، اس لیے اب تم اپنی روش اور اپنے اعمال کو درست کرو اور خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا ہو، تاکہ خداوند اس عذاب سے جس کا تمہارے خلاف اعلان کیا ہے باز رہے
اور دیکھو میں تو تمہارے قابو میں ہوں، جو کچھ تمہاری نظر میں خوب و راست ہو مجھ سے کرو۔ بچوں، یرمیاہ جانتا تھا کہ وہ ایک نبی ہے، اس کے سامنے صرف ایک ہی راہ ہے، اطاعت گزاری۔ اس نے ان لوگوں سے جو اس کی جان کے درپے تھے کہا، دیکھو میں تو تمہارے قابو میں ہوں، جو کچھ تمہاری نظر میں خوب و راست ہو مجھ سے کرو۔ یرمیاہ نے اپنے مسائل خدا کے آگے رکھ دیے، کیونکہ خدا کا اس کے ساتھ وعدہ تھا۔ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس ملک اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کاہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں، اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ نبی کے دل کے خیالات۔ تب یرمیاہ اس معصوم سے بچے کی مانند تھا جو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں اپنے والدین کو بتا رہا ہو۔ یرمیاہ نے خدا کو اپنے خطرات یوں بتائے۔ یرمیاہ 18 باب 18 آیت۔ تب انہوں نے کہا، آؤ ہم یرمیاہ کی مخالفت میں منصوبے باندھیں، کیونکہ شریعت کاہن سے جاتی نہ رہے گی، اور نہ مشورت مشیر سے، اور نہ کلام نبی سے۔ آؤ ہم اسے زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کریں۔ یرمیاہ 11 باب 19 اور 21 آیت۔ لیکن میں اس پالتو برہ کی مانند تھا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے میرے خلاف منصوبے باندھے ہیں کہ خداوند کا نام لے کر نبوت نہ کر کہ تو ہمارے ہاتھ سے نہ مارا جائے۔ یرمیاہ 20 باب 7 سے 10 آیت۔ اے خداوند، تو نے مجھے ترغیب دی اور میں نے مان لیا، تو مجھ سے توانا تھا اور تو غالب آیا۔ میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں، ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے، کیونکہ جب میں کلام کرتا ہوں، زور سے پکارتا ہوں، میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا، کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا اور نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا، کیونکہ میں نے بہتوں کی تہمت سنی، چاروں طرف دہشت ہے، اس کی شکایت کرو۔ وہ کہتے ہیں، ہم اس کی شکایت کریں گے۔ میرے سب دوست میرے ٹھوکر کھانے کے منتظر ہیں اور کہتے ہیں، شاید وہ ٹھوکر کھائے تب ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے بدلہ لیں گے۔ یرمیاہ جب بھی آنے والی مصیبتوں، آزمائشوں کا تذکرہ کرتا بڑی اذیت پاتا۔ وہ ہر ایک کے لیے مرکز تضحیک و تمسخر بن جاتا، یہاں تک کہ اس کے اچھے خاصے دوست بھی اس پر یقین نہ کرتے، وہ بھی اسے دھوکہ دیتے، سب کے آگے بے سہارا چھوڑ دیتے۔ یرمیاہ بھی چاہتا کہ چپ ہو جائے، کچھ اور نہ کہے، مگر خداوند کے نام کا ذکر نہ کرتا، اس کا پیغام نہ سناتا، تو یرمیاہ کو اپنے تن بدن میں آگ کی سی جلن محسوس ہونے لگتی اور وہ اس کی برداشت نہ کر پاتا۔ بچوں، اگر آپ یرمیاہ کی جگہ ہوتے کیا نصیحت جاری رکھتے یا چپ ہو جاتے؟ ہم نے دیکھا کہ اس نے ہر حال میں پوری وفاداری سے خدا پر بھروسہ رکھا۔ وہ خدا کے احکام سنانے سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹا۔
हर किसी के तमस्खर के बावजूद नबी को एक हौज में लटका दिया गया। यर्मिया 25 बाब 3 से 4 आयत। शाह यहूदा यूसिया बिन आमून के 13वें बरस से आज तक ये 23 बरस खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल होता रहा और मैं तुमको सुनाता और बर वक्त जताता रहा, पर तुमने ना सुना। और खुदावंद ने अपने सब खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा, उसने उनको बर वक्त भेजा, पर तुमने ना सुना और ना कान लगाया। अगरचे उसे मार डालने की धमकियां दी गई और किसी ने भी उसकी बातों पर कान नहीं धरा, फिर भी यर्मिया ने वाजे कर दिया। यर्मिया 38 बाब 2 से 3 आयत। खुदावंद यूं फरमाता है कि जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, और जो कसदियों में जा मिलेगा वो जिंदा रहेगा और उसकी जान उसके लिए गनीमत होगी और वो जीता रहेगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि ये शहर यकीनन शाह बाबल की फौज के हवाला कर दिया जाएगा और वो इसे ले लेगा। बच्चों, जब यर्मिया कह चुका तो उमरा का गुस्सा यकायक भड़क उठा, क्योंकि उसने दावा किया था कि दुश्मन उन्हें तस्खीर कर लेगा। पहले जब यर्मिया ने कहा था कि जैसे खुदा ने इसराइलियों की इबादत और कुर्बानी की जगह सैला तबाह कर डाली, जहां वो काजियों के जमाना में इबादत करते और कुर्बानियां गुजरानते थे, वैसे ही यरूशलेम में हैकल भी तबाह हो जाएगा। तो उस वक्त भी काहिन यर्मिया की जान के दर पे हो गए थे और अब उसने कह दिया, जो कसदियों में जान मिलेगा वो जिंदा रहेगा और उसकी जान उसके लिए गनीमत होगी और वो जीता रहेगा। अब ये बात तो उमरा हरगिज भी हजम नहीं कर सकते थे। नबी को खुशक कुएं में लटका दिया गया। यर्मिया 38 बाब 4 और 6 आयत। इसलिए उमरा ने बादशाह से कहा, हम तुझसे अर्ज करते हैं कि इस आदमी को कत्ल करवा, क्योंकि ये जंगी मर्दों के हाथों को जो इस शहर में बाकी हैं और सब लोगों के हाथों को उनसे ऐसी बातें कहकर सुस्त करता है, क्योंकि ये शख्स इन लोगों का खैर ख्वाह नहीं बल्कि बदख्वाह है। तब उन्होंने यर्मिया को पकड़कर मिल्किया शाहजादा के हौज में जो कैद खाना के सहन में था डाल दिया और उन्होंने यर्मिया को रस्से से बांध के लटकाया और हौज में कुछ पानी न था बल्कि कीच थी और यर्मिया कीच में धंस गया। बेचारा यर्मिया हौज के कीचड़ में धंस गया। उसे डूब जाने का खतरा तो नहीं था, मगर कीचड़ में उसकी खाल आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो जाती। वो अजियत सहता आहिस्ता आहिस्ता मर जाता, मगर वो फिर खुदा की तरफ मतवज्जा हुआ और अपनी परेशानी उसे बताई। वो मुसलसल खुदा को पुकारता ही रहा। नोहा 3 बाब 53 से 59 आयत। उन्होंने चाहे जिंदान में मेरी जान लेने को मुझ पर पत्थर रखा, पानी मेरे सर से गुजर गया, मैंने कहा मैं मर मिटा। ऐ खुदावंद, मैंने तहे जिंदान से तेरे नाम की दुहाई दी, तूने मेरी आवाज सुनी है, मेरी आहो फरियाद से अपना कान बंद न कर। जिस रोज मैंने तुझे पुकारा तू नजदीक आया और तूने फरमाया के हरासा ना हो। ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान की हिमायत की और उसे छुड़ाया। ऐ खुदावंद, तूने मेरी मजलूमी देखी, मेरा इंसाफ कर। बच्चों, खुदा ने गड़े से आती यर्मिया की दुहाई सुनी
तब उसने किसी को यर्मिया का मददगार बनाकर भेजा। यर्मिया 38 बाब 7 से 10 आयत। और जब अबद मलक कूशी ने, जो शाही महल के ख्वाजा सराओं में से था, सुना कि उन्होंने यर्मिया को हौज में डाल दिया है, जबकि बादशाह बिन्यामीन के फाटक में बैठा था, तो अबद मलक बादशाह के महल से निकला और बादशाह से यूं अर्ज की कि ए बादशाह, मेरे आका, इन लोगों ने यर्मिया नबी से जो कुछ किया बुरा किया, क्योंकि उन्होंने उसे हौज में डाल दिया है और वो वहाँ भूख से मर जाएगा, क्योंकि शहर में रोटी नहीं है। तब बादशाह ने अबद मलक कूशी को यूं हुक्म दिया कि तू यहाँ से 30 आदमी अपने साथ ले और यर्मिया नबी को पेशतर इससे कि वो मर जाए हौज में से निकाल। बच्चों, यर्मिया ने 609 कबल मसीह में जब यहूयकीम तख्त नशीन हुआ तो यहूदा के बाबल की गुलामी में चले जाने की पेशबीनी की। फिर 3 बरस बाद 606 कबल मसीह में ये पेशबीनी पूरी हो गई। जब वो कैद से बाहर आया तो खुदा की आने वाली अदालत से फिर खबरदार करता रहा, मगर अब उसका पैगाम सिर्फ यहूदा के लोगों तक महदूद नहीं रहा था। 597 कबले मसीह बाबल में दूसरी असीरी के बाद भी खुदा का कलाम यर्मिया की ज़बानी उन यहूदियों की रहनुमाई करता रहा जो असीर होकर बाबल जा पहुंचे। खुदा का कलाम यरूशलेम से बाबल तक उनका पीछा करता गया। पैगामे नबूवत लोगों की हौसला अफजाई करता रहा। बाबल में असीरों को एक खत। यर्मिया 29 बाब 1 से 14 आयत। अब ये उस खत की बातें हैं जो यर्मिया नबी ने यरूशलेम से बाकी बुजुर्गों को जो असीर हो गए थे और काहिनों और नबियों और उन सब लोगों को जिनको नबूकदनजर यरूशलेम से असीर करके बाबल ले गया था। उसके बाद के यकूनिया बादशाह और उसकी वालिदा और ख्वाजा सरा और यहूदा और यरूशलेम के उमरा और कारीगर और लोहार यरूशलेम से चले गए थे। अलासा बिन साफन और जुमरिया बिन खलकिया के हाथ, जिनको शाह यहूदा सिद्किया ने बाबल में शाह बाबल नबूकदनजर के पास भेजा, अरसाल किया और उसने कहा, रब्बुल अफवाज इसराइल का खुदा उन सब असीरों से जिनको मैंने यरूशलेम से असीर करवा कर बाबल भेजा है, यूं फरमाता है, तुम घर बनाओ और उनमें बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ, बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हों और अपने बेटों के लिए बीवियां लो और अपनी बेटियां शौहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हों और तुम वहां फलो फूलो और कम ना हो और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है। और उसके लिए खुदावंद से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी, क्योंकि रब्बुल अफवाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान हैं और तुम्हारे गैबदान तुमको गुमराह न करें और अपने ख्वाब बीनों को जो तुम्हारे ही कहने से ख्वाब देखते हैं ना मानो, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं, मैंने उनको नहीं भेजा। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि
جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کراؤں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کراؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا۔ بچوں، کیا خدا بالکل ایک باپ ہی کی مانند نہیں؟ اس نے ان نافرمان باغی بچوں کی اہل بابل کے ہاتھوں تربیت کرنے کے بعد ان کی ڈھارس بھی بندھائی، بلکہ خدا کے دل میں یہی بات تھی کہ وہ اب بھی اچھی زندگی گزاریں، باغات لگائیں اور اپنی اسیری کے ملک میں بھی پھلیں پھولیں، کیونکہ تربیت کے دن بیت جانے پر خدا انہیں پھر سے واپس آباد کر کے برکتوں سے مالا مال کرنے کو تھا۔ یرمیاہ نے دل میں گہری ہمدردی اور محبت محسوس کی۔ نوحہ 3:22 سے 23 آیت۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ نوحہ 3:31 سے 32 آیت۔ کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا، کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا۔ یرمیاہ کی ساری جانفشانی محض یہودیوں ہی کے لیے نہیں تھی، خدا نے اس کی زبانی بابل کی منہ زوری کو بھی انجام کی خبر دی۔ بچوں، جبکہ خدا نے بابل کو یہودا کی سزا اور تربیت کے لیے استعمال کیا، تو پھر خدا بابل کو بھی کیوں برباد کرنے پر تھا؟ ہم یہ بات آپ کو دوسرے سبق میں بتائیں گے۔ آج ہم پہلے یہی دیکھیں گے کہ یرمیاہ نے دنیا کی اس زبردست قوت کو آخر کس طرح تباہی و بربادی سے آگاہ کیا۔ 593 قبل مسیح میں، جبکہ یہودا بھی پوری طرح تباہ نہیں ہوا تھا، یرمیاہ نے یروشلم سے ایک شخص کو بابل روانہ کیا کہ خدا کی آنے والی عدالت کی خبر دے۔ بابل کی بربادی کی نبوت، یرمیاہ 51:59 سے 64 آیت۔ یہ وہ بات ہے جو یرمیاہ نبی نے سرایہ بن نیریہ بن محسیہ سے کہی جب وہ شاہ یہودا صدقیہ کے ساتھ اس کی سلطنت کے 4تھے برس بابل میں گیا، اور یہ سرایہ خواجہ سراؤں کا سردار تھا۔ اور یرمیاہ نے ان سب آفتوں کو جو بابل پر آنے والی تھی ایک کتاب میں قلم بند کیا، یعنی ان سب باتوں کو جو بابل کی بابت لکھی گئی ہیں۔ اور یرمیاہ نے سرایہ سے کہا کہ جب تو بابل میں پہنچے تو ان سب باتوں کو پڑھنا اور کہنا، اے خداوند، تو نے اس جگہ کی بربادی کی بابت فرمایا ہے کہ میں اس کو نیست کروں گا، ایسا کہ کوئی اس میں نہ بسے، نہ انسان نہ حیوان، پر ہمیشہ ویران رہے۔
اور جب تو اس کتاب کو پڑھ چکے تو ایک پتھر اس سے باندھنا اور فرات میں پھینک دینا اور کہنا بابل اسی طرح ڈوب جائے گا اور اس مصیبت کے سبب سے جو میں اس پر ڈال دوں گا پھر نہ اٹھے گا اور وہ ماندہ ہوں گے۔ یرمیا کی باتیں یہاں تک ہیں۔ بچوں، جب یرمیا نے اپنے ہی ملک کی تباہی کی بات کی تو یہودا کے عمرا نے اس کے قتل اور اس کی زبان سے جاری بدخواہیوں کو خاموش کر ڈالنے کی ٹھان لی، اور اب تو نبی بابل جا پہنچا کہ وہاں پر آنے والے دنوں کی تباہی اور پھر کبھی نہ اٹھ پانے کی پیشگی خبر دے۔ ہاں، تو اس کی قوم بھی غلام تھی۔ بچوں، کیا یرمیا کو اپنی موت کی پرواہ نہ تھی؟ بلکہ ان حالات سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یرمیا ہر دم خدا کا تابع دار رہا، اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شہر مقدس کی بربادی۔ آئیں اب دیکھتے ہیں یروشلم خدا کے شہر مقدس کا کیا ہوا۔ یرمیا 52 باب 12 سے 13 آیت۔ اور شاہ بابل نبوکد نظر کے عہد کے 19ویں برس کے 5ویں مہینے کے 10ویں دن جلوداروں کا سردار نبوزرادان جو شاہ بابل کے حضور کھڑا رہتا تھا یروشلم میں آیا۔ اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا۔ بچوں، وہی تباہی جس کا یرمیا کو ڈر تھا واقعہ ہو گئی۔ وہ یروشلم اور سیون کے باسیوں کے غم میں بلک اٹھا، شہر مقدس کی بربادی پر، قحط پر۔ یرمیا کی آہیں، نوحہ 1 باب 1 آیت۔ وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے، وہ خاتون اقوام بیوہ سی ہو گئی، وہ ملکہ ممالک باج گزار بن گئی۔ نوحہ 2 باب 7، 11 اور 12 آیت۔ خداوند نے اپنے مذبح کو رد کیا، اس نے اپنے مقدس سے نفرت کی، اس کے قصروں کی دیواروں کو دشمن کے حوالہ کر دیا۔ میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئیں، میرے اندر پیچ و تاب ہے، میری دختر قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا۔ کیونکہ چھوٹے بچے اور شیر خوار شہر کے کوچوں میں بے ہوش ہیں، جب وہ شہر کے کوچوں میں کے زخمیوں کی طرح غش کھاتے اور جب اپنی ماں کی گود میں جان بالب ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اللہ اور میں کہاں ہے؟ یرمیا نے لوگوں کی حماقت پر آہو نالہ کیا کیونکہ انہوں نے خدا کی تنبیہ پر کان نہیں لگائے۔ نوحہ 4 باب 12 آیت۔ روئے زمین کے بادشاہ اور دنیا کے باشندے باور نہیں کرتے تھے کہ مخالف اور دشمن یروشلم کے پھاٹکوں سے گھس آئیں گے۔ نوحہ 2 باب 14 آیت۔ تیرے نبیوں نے تیرے لیے باطل اور بےہودہ رویا دیکھی اور تیری بد کرداری ظاہر نہ کی تاکہ تجھے اسیری سے واپس لاتے، بلکہ تیرے لیے جھوٹے پیغام اور جلا وطنی کے سامان دے کے۔ یرمیا
लोगों की हमाकतों और झूठे नबियों की मन घड़त बातों पर रंजो अलम में डूबा रहा, क्योंकि इन्हीं वजूहात पर यहूदा की सल्तनत के लिए कदम ब कदम बढ़ती तबाही और अदालत से बचना महाल हो चुका था। यर्मिया ने हर कोशिश कर डाली कि किसी तरह लोग खुदा की तरफ पलट आएं और उसके हजूर रहम की फरियाद करें, ताकि बीते हुए खुशहाल और तहफ़्फ़ुज़ भरे दिन लौट आएं। नोहा 2 बाब 18 से 20 आयत। उनके दिलों ने खुदावन से फरियाद की, ऐ दुख्तरे सयून की फसील, शबो रोज आंसू नहर की तरह जारी रहे। तू बिल्कुल आराम ना ले, तेरी आंख की पुतली आराम न करे। उठ, रात को पहरों के शुरू में फरियाद कर खुदावंद के हजूर अपना दिल पानी की मानिंद उंडेल दे। अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कूचों में भूख से बेहोश पड़े हैं, उसके हजूर दस्ते दुआ बुलंद कर। ए खुदावंद नजर कर और देख के तूने किससे ये किया। क्या औरतें अपने फल यानी अपने लाडले बच्चों को खाएं? या काहिन और नबी खुदावंद के मकदस में कत्ल किए जाएं। नोहा 5 बाब 20 से 21 आयत। फिर तू क्यों हमको हमेशा के लिए फरामोश करता है और हमको मुद्दत दराज तक तर्क करता है। ए खुदावंद, हमको अपनी तरफ फिरा तो हम फिरेंगे। हमारे दिन बदल दे जैसे कदीम से थे। बच्चों, यर्मिया हकीकत में अशकबार नबी था। अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए वो खुदा का ऐसा तर्जमान था जिसने ठोस लहजा में लोगों के गुनाहों पर सख्त तनकीद की। वो अपने लोगों की नजर में मजबूत चट्टान था, मगर जब उसकी कौम गुलामी की बीट चढ़ गई तो उसका दिल चिकना चूर हो गया। सच तो ये है, खुदा को उससे भी ज्यादा मलाल हुआ। आए दुआ करें। प्यारे बाप, मैंने यर्मिया की दास्तान सुनी। मेरे ख्याल में तूने उसे बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी सौंप दी। यर्मिया नबी कई दहाइयों तक एक ही पैगाम दोहराता गया, मगर किसी ने कान तक नहीं धरा। प्यारे बाप, कोई कान न धरे तो खैर कोई बात नहीं। यर्मिया को तो खुशक कुएं में फेंक दिया गया और ऊपर से मार डालने की धमकियां
क्योंकि तेरे दिल में मेरी मोहब्बत बसी है। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो। यीशु के प्यारे नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। यिर्मयाह 29 बाब 11 आयत।